اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج دعا کرنے کے طریقے پر کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، چپکے چپکے اس کو پکارو، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ آہستگی سے دعا کرنے کے کئی فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، چپکے چپکے دعا کرنے میں زیادہ ایمان ہے، کیونکہ جب بندہ آہستہ دعا کرتا ہے نا تو وہ اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ میری آہستہ آواز کو بھی میرا رب سنتا ہے، میرا اللہ میری اس آواز کو، میری اس تمنا کو، میری اس آرزو کو، میرا اس مانگنے کو وہ جانتا ہے اور وہ سن لیتا ہے۔ دوسری بات، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی آدمی بڑے کے پاس جاتا ہے نا جی، دنیاوی لحاظ سے بڑا ہو، خاندانی لحاظ سے بڑا ہو، یا عہدے کے لحاظ سے بڑا ہو، عمر کے لحاظ سے بڑا ہو، تو آدمی کیا اس کے پاس جا کے چلا کے بات کرتا ہے؟ آدمی کسی بڑے کے پاس چلا کے تو بات نہیں کرتا نا، آرام سے، تسلی سے، آہستگی سے بات کرتا ہے۔ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے، آہستہ دعا کی جائے۔ تیسری بات، گڑ گڑا کر دعا کرنا آہستگی کے ساتھ دعا کرنے کے زیادہ مناسب ہے۔ آہستگی کے ساتھ دعا کرنے میں زیادہ اخلاص ہے۔ بلند آواز سے جب بندہ دعا کرتا ہے نا جی، تو گڑ گڑانے کی جو کوشش کرتا ہے تو اس میں ریاکاری کا خدشہ ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آنسو ایک میں نہیں نکل رہا ہوتا، چیخیں بہت اونچی نکل رہی ہوتی ہیں۔ آنسو ایک میں نہیں نکل رہا ہوتا، چیخیں بہت اونچی نکل رہی ہوتی ہیں۔ لوگوں کو رلانے کے لیے وہ بندہ چلا رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے۔ جو دعا کر رہا ہے وہ تو اپنے اعمال کے مطابق، اپنی نیت کے مطابق اس کا اجر پا لے گا۔ تو نے جو رلانے کی کوشش کی ہے، یہ تو تضرع زاری کرانے کی کوشش کی ہے، مصنوعی رونے کی کوشش کی ہے، تو کیا یہ تیرے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں؟ حضرت میں یہ جانتا ہوں، قرآن کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ وہ ہے جو تیرے دل میں جو خیال بھی اٹھتا ہے نا جی، اس سے بھی واقف ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ اب فلسطین اور اسرائیل کا آپس میں تنازع چل رہا ہے۔ اسرائیل یہودی اور فلسطینیوں پر، مسلمانوں پر وہ ایک زمانہ ہو گیا ظلم و ستم ڈھائے جا رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اگر دعا گڑ گڑا کے کریں اور وہ اخلاص والی ہو تو سبحان اللہ۔ لیکن اکثر لوگوں نے کل کیا کیا، جمعوں کی نمازوں میں خطباء نے مصنوعی رونے کے ساتھ انہوں نے چلا چلا کر، گڑ گڑا کر انہوں نے دعائیں کی ہیں۔ میرا رب محتاج نہیں ہے رونے کا۔ بناوٹی گڑ گڑانا، ریاکاری کرنا، میرا رب اس کا محتاج نہیں ہے یار۔ اللہ ادھر دیکھتا ہے، یہ ٹھیک ہے، اخلاص ہے، میری رضا چاہتا ہے، بس ٹھیک ہے، تیری بات قبول ہوگی۔ اس ذات کے اوپر جتنا یقین ہوگا، جتنا تضرع زاری ادھر سے بندہ کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ البتہ جو شخص دور ہو اسے بلند آواز کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اور جو قریب ہو اس کے ساتھ آہستگی سے بات کی جاتی ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرا رب تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ آہستگی کے ساتھ دعا کرتا ہے اور وہ گویا اپنے رب کو بہت قریب سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ سرگوشی سے دعا کر رہا ہو۔ جہراً اور بلند آواز کے ساتھ دعا کرنے سے بذا اوقات انسان تھک جاتا ہے یا اکتا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ جتنی دیر دعا کرتا رہے اس کی طبیعت میں ملال نہیں ہوتا۔
میں آپ سے کہوں کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے اونچی 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 رو رو کے دعا کریں. 1 گھنٹے کے لیے آپ نے چپ نہیں کرنا، وہ اونچی شور مچا مچا کے آپ دعا کریں. کر لیں گے؟ عام بندے کی بس کی بات نہیں. تلاوت کرنا، قرآن پاک پڑھنا، حدیث پاک پڑھنا، پڑھانا یہ اور بات ہے. بندہ دعا کرے، اتنی لمبی دعا نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ آپ جتنی مرضی دیر دعا کر، ساری رات دعا کرتے رہیں، آپ تھکیں گے نہیں. میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم. رحمت خدا بہانہ میں جو ہے، بہانہ میں جو ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ زیادہ نہیں دیکھتی، وہ تو بہانہ تلاش کرتی ہے، میرے بندے کو میں کیسے معاف کر دوں. تھوڑی سی بھی ہو جائے گی نہیں تو وہ قبول فرما لے گا. آہستگی کے ساتھ دعا کرنے سے انسان کے خیالات منتشر اور پریشان نہیں ہوتے، اور دل جمعی اور حضور قلب کے ساتھ دعا کرتا رہتا ہے. آہستگی کے ساتھ دعا کرنے سے یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ بلند آواز کے ساتھ دعا کرتے ہوئے کسی مخالف یا بدطینت انسان یا جن نے اس کی دعا سن لی تو اس کو فتنے میں مبتلا کر دے گا. یہ بھی بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. بعض اوقات بندہ جب اونچی آواز میں دعا کرتا ہے نا جی، تو اس دعا کے دوران کبھی کبھی بندہ جذبات میں بہہ کے ایسی بات کر جاتا ہے جو اس کے مخالفین کے لیے ایک بڑا زبردست ہتھیار بن جاتا ہے. اس کے مخالفین کے لیے ہتھیار بھی بن گیا، اور جنات بھی اس کو سن کر اس بندے کو تنگ کرتے ہیں. تو جب بندہ آہستگی سے خفیہ دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جس سے ہم دعا کر رہے ہیں وہ تو سن رہا ہے نا، وہ تو جان رہا ہے، اس تک تو ہماری التجا پہنچ رہی ہے نا. تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، دعا میں انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کو اپنے دل کا حال سناتا ہے. اور جس طرح راز و نیاز خفیہ ہوتے ہیں اسی طرح دعا بھی خفیہ طریقے سے مناسب ہے. حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، بڑی شان والے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا کرنے کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، سورہ مریم کی آیہ مبارکہ ہے کہ اور یاد کرو جب زکریا نے اپنے رب کو آہستگی سے پکارا. یعنی آہستہ دعا کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی طریقہ کار ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے. لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے اوپر نرمی کرو، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے اور نہ کسی غائب کو پکار رہے، تم سمیع اور قریب کو پکار رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے. حضور نے ان کو منع کر دیا. یہ کیا شروع کر دیا؟ آرام سے بھائی، جس کو پکار رہے ہو وہ جانتا ہے، آرام سے، اپنے آپ کو تھکاؤ نہیں. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر، سنن ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود. حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، اور بہترین رزق وہ ہے جو بقدر کفایت ہو. صحیح ابن حبان اور دیگر محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. اللہ رزق اتنا دے جی کہ اللہ باغی نہ ہونے دے، اور اللہ تعالیٰ اتنا بھی محروم نہ رکھے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے. اللہ اتنی دے کہ میری ضرورت پوری ہوتی رہے، مجھے کسی کی محتاجی نہ دے، اور اتنا نہ دے کہ پھر اللہ کے در کا باغی ہو جائے بندہ. ورنہ دیکھا یہی ہے، علم اور پیسہ، یہ دو چیزیں آتی جائیں انسان کے اندر، تکبر، عناد اور ایسی فرعونیت اندر بیٹھ جاتی ہے جو اس کو اللہ کے در سے دور کر دیتی ہے. زیادہ پڑھے لکھے لوگ نمازی نہیں ہوتے، زیادہ پیسے والے لوگ نمازی نہیں ہوتے، وہ ہم جیسے آپ جیسے ہوتے ہیں جو ادھر سے لی ادھر سے کھا لی، ادھر سے لی ادھر سے. جو اربوں خربوں روپے کا مالک ہے انہیں نماز پڑھ کے کی کرنا ہے، انہیں روزہ رکھ کے کی کرنا ہے. ساڑھے تو چنگے بھلے نماز نہیں پڑھتے، چنگے بھلے روزہ نہیں رکھتے. البتہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آہستگی کے ساتھ دعا کرنا 70 با آواز بلند دعاؤں کے برابر ہے. بندہ آہستہ دعا کر لے اور 70 مرتبہ اونچی آواز میں دعا کر لے، وہ آہستہ دعا کرنا ایک دفعہ افضل ہے 70 مرتبہ دعا کر لے. یہ جامع الکبیر کے اندر اور صغیر کے اندر، کنز المال کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے.
میرا اب یہ تمام بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اونچی آواز میں بندہ دعا نہیں کر سکتا، اونچی آواز سے بھی بندہ دعا کر سکتا ہے، اگر اس کا جذبہ بن رہا ہے، اخلاص ساتھ دے رہا ہے، اس کو پتہ ہے مجھ سے ریاکاری نہیں ہے، میرا یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے میرا، ہاں جی، میں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے یہ دعا نہیں کر رہا، یا لوگوں کو اپنا مرید بنانے کے لیے دعا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، پھر یہ جائز ہے۔ لیکن یہ حدیث پاک میں نے اس لیے عرض کی کہ بھائی جان وہ جائز چیز جس کو ادا کرتے ہوئے بندہ خطرے میں مبتلا ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس پر عمل کیا جائے جس میں زیادہ حفاظت ہو، آہستہ دعا کرنے میں زیادہ عافیت ہے۔ حضرت شیخ محمد بن عیسیٰ حکیم ترمذی نے کہا کہ اگر کسی شخص کو اپنے اوپر ریاکاری کا خطرہ ہو تو اس کے لیے اخفاء افضل ہے، آہستہ افضل ہے، اور اگر وہ شائبہ ریا سے معمون ہو تو اس کے حق میں اظہار افضل ہے تاکہ دوسروں کو اس کا فائدہ حاصل ہو۔ تفسیر کبیر کی 5ویں جلد کے اندر ہمارے جو حضرات علماء کرام اور بزرگان دین ہیں، ان کو چاہیے بلند آواز سے دعا کریں، وہ بلند آواز سے دعا کریں تاکہ لوگ سیکھیں، ان سے دعا کرنے کا طریقہ سیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کو پکارنے کا طریقہ سیکھیں۔ اس لیے ہمارے حضرات علماء کرام اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اتنی آواز میں دعا کرتے ہیں کہ کانوں کے اوپر جو ہے نا بوجھ نہیں بنتی، چلاتے نہیں ہیں، وہ شور نہیں مچاتے ہیں، اس انداز میں دعا کرتے ہیں کہ ہر سننے والا آمین کہنے پر مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس طرح عمل کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔